آپ نے گھروں میں جنات کی موجودگی کے بارے میں اکثر کئی کہانیاں سنی ہوں گی، مگر جو کہانی میں سنا رہا ہوں وہ نہ صرف حقیقی ہے بلکہ جنات کے غیظ و غضب کی ایک تصویر ہے۔ گلزار صبح سویرے واش روم میں کیا گھسا کہ اسے میوزک اسٹوڈیو ہی بنا لیا اور اپنی بھدی آواز میں ایک ہی گانا الاپ رہا تھا، اج دن چڑھیا تیرے رنگ ورگا۔ نائم جس کی آج ناشتہ تیار کرنے کی باری تھی وہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھا، لیکن گلزار کی بھدی آواز بار بار اس کی سمع خراشی کا باعث بن رہی تھی، جس سے وہ عجیب بیزاری اور الجھن کی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا۔ آخر پیمانہ صبر لبریز ہونے پر اس نے گلزار کو آواز دی، اوئے چپ کر جا کسی میوزک ڈائریکٹر کی سٹپنی، تیری بھدی آواز نے کانوں کے راستے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اب اگر تیری راگنی دوبارہ چڑھی تو تیرے سر پر 100 جوتے گن کر ماروں گا۔ نعیم کی ڈانٹ سنتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ جب وہ نہا دھو کر غسل خانے سے باہر نکلا تو نعیم کو دیکھتے ہی شکایتی انداز میں بولا، کیا بات ہے نعیم بھائی، آپ تو کسی پل گنگنانے بھی نہیں دیتے، آخر یہی تو وقت ملتا ہے۔ بس آواز اچھی نہ ہو تو خاموشی بہتر ہوتی ہے، نعیم ناگواری سے دھاڑا۔ ایک دن میں صف اول کا سنگر بن گیا تو مجھ سے ملاقات کے لیے وقت مانگو گے، گلزار نے ڈٹائی جاری رکھی۔ بھاڑ میں جائے تیری سنگنگ اور تجھ سے تو میری جوتی بھی ملنے کی درخواست نہ کرے۔ نعیم کا پارا ابھی تک 100 ڈگری پر قائم تھا۔ تم تو خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہو، اگر تمہیں میرا گانا اچھا نہیں لگتا تو چھوڑ دیتا ہوں، مگر میری اتنی توہین تو نہ کرو۔ گلزار بھیگی بلی بن گیا، آ جاؤ اور ناشتہ ٹھوس لو ورنہ سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نعیم کے لہجے میں بھی کافی نرمی آ گئی۔ دونوں گہرے دوست اور سافٹ ویئر انجینئر تھے، دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی اور ایک ہی سافٹ ویئر ہاؤس میں ملازمت اختیار کی، اس وجہ سے دونوں اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ جس گھر میں وہ رہ رہے تھے وہ اتنی عمدہ رہائش تو نہ تھی، بس گزارا تھی، کیونکہ اکثر لوگ بیچلرز کو محلوں میں گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بڑی تگ و دو کے بعد انہیں یہ گھر ملا تھا جس کے لیے مالک مکان کی کوئی پیشگی شرط نہ تھی، جو ان کے لیے ایک بڑی سہولت تھی۔ اس لیے انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوری بات پکی کر کے اپنا سامان اس گھر میں شفٹ کر لیا تھا۔ یہ 2 بیڈ روم کا گھر تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا سا ڈرائنگ روم، مختصر ٹی وی لاؤنج، اس سے ملحقہ ڈربہ نما کچن اور اس کے برابر غسل خانہ عجیب بے ڈھنگی تعمیرات کا شاہکار تھا۔ ناشتے سے فراغت پاتے ہی دونوں نے شریر نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر قہقہا مارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر قبل دونوں کے درمیان میں پیدا ہونے والا تلخی اور تناؤ کا ماحول ختم ہو چکا تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے لیپ ٹاپ کے بیگز اٹھائے اور کاندھے پر ڈالنے کے بعد گھر سے نکل آئے۔ دفتر پہنچ کر دونوں اپنے اپنے کاموں میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ شام 5 بجے تک انہیں سر کھجانے کا وقت بھی نہ ملا۔ چھٹی ہوتے ہی وہ سیدھا گھر لوٹے۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ جو ہی وہ دروازہ کھول کر ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ دونوں کے قدم اپنی جگہ پر منجمد ہو گئے اور دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ٹی وی لاؤنج میں سفید لباس میں ملبوس ایک عمر رسیدہ خاتون بال بکھیرے کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے اجنبی خاتون سے اظہار لا تعلقی کیا۔ جب ان کی نظر دوبارہ کرسی پر پڑی تو وہ خالی تھی، جس پر خوف اور دہشت سے دونوں کے ہوش اڑ گئے اور جسم سے پسینے کے فوارے پھوٹ پڑے۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں کی زبانیں گنگ ہو چکی تھی، قدم اٹھانے کی سخت بھی نہ رہی تھی، دھڑکن کی آوازیں بری طرح بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ دونوں نے زندگی میں ایسا خوفناک منظر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں کے حواس بحال ہونا شروع ہوئے تو وہ ڈرتے ڈرتے گھر میں داخل ہوئے اور کپڑے چینج کر کے بنا کچھ کھائے پیے
نڈال سے ہو کر اپنے اپنے بستر پر دراز ہو گئے۔ دونوں وقفے وقفے سے کن اکھیوں کے ذریعے ٹی وی لاؤنج میں پڑی اس خالی کرسی کو دیکھ لیتے جس پر کچھ دیر قبل انہوں نے ایک اجنبی عورت کو بیٹھے دیکھا تھا، لیکن اب کچھ نہیں تھا۔ رات گئے تک خوف اور دہشت نے ان پر قبضہ جمائے رکھا۔ گلزار کی حالت کچھ زیادہ ہی پتلی تھی، وہ دل پھینک قسم کا لڑکا تھا۔ اگر عمر رسیدہ عورت کی جگہ کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی تو شاید وہ اتنا ڈرا اور سہما نہ ہوتا، بلکہ یہ سمجھتا کہ اس کی گائیکی کے سوز نے اوتار سے ایک دوشیزہ کو ان کے گھر اتار دیا ہے۔ باہر کیف ڈر کی وجہ سے وہ تنہا اپنے بیڈ پر سونے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے نعیم کے ساتھ آ کر دراز ہو گیا۔ نہ جانے کب دونوں کو نیند آئی۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو دن کافی چڑھ آیا تھا۔ دونوں جلدی جلدی تیار ہو کر بغیر ناشتہ کیے دفتر کی جانب دوڑے۔ دونوں خاموش تھے۔ آخر گلزار نے خاموشی توڑی۔ یار دروازہ تو اچھی طرح لاک کر کے آئے ہو، کہیں آج وہ پھر گھر میں نہ گھس جائے۔ میرے خیال میں وہ کوئی پاگل عورت ہے اور دروازے کے ذریعے اندر آئی ہے۔ لیکن دروازہ تو مقفل تھا۔ نعیم نے نکتہ اٹھایا، ہو سکتا ہے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے نکل کر دوبارہ تالا لگا گئی ہو۔ گلزار نے واضح کیا، بہرحال ہو سکتا ہے ہم سے قبل یہاں رہنے والوں سے اس عورت کا کوئی تعلق ہو اور وہ دروازہ کھول کر اندر آنے جانے سے واقف ہو۔ شاید کسی کے پاس اس گھر کی ڈپلیکیٹ چابیاں ہوں۔ نعیم نے خدشہ ظاہر کیا۔ تمہارا خدشہ درست ہو سکتا ہے، ہمیں آج ہی تالا تبدیل کر لینا چاہیے، گلزار نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ دن بھر وہ دفتر کے کاموں میں اس قدر مصروف رہے کہ انہیں شام والا واقعہ ایک پل کے لیے یاد نہ آیا۔ چھٹی کے بعد جب وہ گھر کے لیے نکلے تو سب سے پہلے انہوں نے مارکیٹ سے نیا تالا خریدا۔ رات کے کھانے کے لیے بھی کچھ لے لو، گزشتہ رات تو خوف نے بھوک کو بھی کھا لیا تھا۔ نعیم نے گلزار کو متوجہ کیا، جس کے پاس گھر کے لیے راشن کی خریداری کا اختیار تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ دروازہ کھولتے وقت بہت محتاط تھے، اس کے باوجود ایک انجانا خوف ان کو گرفت میں لیے ہوا تھا۔ نعیم نے آستگی سے دروازہ کھولا اور اونٹ کی طرح گردن لمبی کر کے اندر جھانکنے لگا۔ کیا پریشانی ہے یار، اپنا ہی گھر ہے، چوروں کی طرح کیوں جھانک رہے ہو؟ آج جو بھی ہوگا اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں گے۔ گلزار نے مصنوعی انداز میں شیر بننے کی کوشش کی۔ اندر سے وہ بھی سہما ہوا تھا۔ آج ٹی وی لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا، تمام چیزیں معمول کے مطابق تھیں۔ کامل اطمینان کے بعد نعیم گھر کے اندر داخل ہو گیا، جس کی تقلید کرتے گلزار بھی سیدھا غسل خانے میں جا گھسا۔ کپڑے تبدیل کرنے اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد دونوں ایک ساتھ کچن میں کچھ بنانے کے لیے آ گئے، مگر وہاں پر لذیذ کھانوں کی خوشبو نے ان کا استقبال کیا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے۔ کچن میں ایک بڑی ٹرے میں کھانا ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کھانے پر پڑا کپڑا ہٹایا تو دونوں سٹپٹا کر رہ گئے۔ وہاں گرم گرم کھانا موجود تھا، ایسا لگ رہا تھا یہ کھانا کچھ دیر قبل ہی تیار کیا گیا تھا۔ کون رکھ گیا یہ کھانا؟ دونوں نے ایک دوسرے سے استفسار کیا، مگر دونوں کے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ اب یقین کر لو کہ کسی کے پاس اس گھر کی چابیاں ہیں، گلزار نے اپنے پختہ یقین کا اظہار کیا۔ کل سے تالا تبدیل ہوگا، پھر دیکھتے ہیں کون بلا اجازت اندر داخل ہوتا ہے۔ نعیم نے تسلی دی، ہمیں پراپرٹی ڈیلر سے فوری ملنا چاہیے اور اس سے گھر کی ڈپلیکیٹ چابیاں کسی دوسرے کو دینے کے بارے میں دریافت کرنا چاہیے۔ گلزار نے نعیم کی تجویز سے اتفاق کیا۔ اگلے دن وہ دفتر جانے سے قبل ڈیلر کے پاس گئے اور گزشتہ 2 روز کے دوران ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے خوب سنائی کہ اس نے کسی دوسرے کو ڈپلیکیٹ چابیاں دے رکھی ہیں۔ جب پراپرٹی ڈیلر نے ڈپلیکیٹ چابیاں دینے سے صاف انکار کیا تو ان کا ماتھا ٹنکا۔ دونوں کی پریشانی پہلے سے مزید گمبھیر ہو گئی۔ ڈیلر کی اگلی کہانی نے ان کی حالت مزید پتلی کر دی۔ آپ سے پہلے جو فیملی اس گھر میں رہ کر گئی ہے وہ یہاں صرف 1 ماہ تک ہی ٹک سکی۔ انہیں بھی اس گھر میں محیر العقول واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔
مگر وہ جو بھی کوئی ہے گھر کے مکینوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس نے مشورہ دیا کہ تم دونوں اس خیال کو ذہن سے نکال دو اور خاموشی سے رہ جاؤ، جس پر گلزار بھڑک اٹھا، اوے ڈھکن، کرایہ ہم دیں اور وہ مفت میں ہمارے ساتھ رہے، تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چھڑوں کو شریفوں کے محلے میں کوئی گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ شریف صاحب کے سامنے میں نے آپ دونوں کی شرافت کی کتنی قسمیں کھائیں اور کتنی ضمانتیں دیں، تب وہ یہ گھر آپ کو دینے پر رضامند ہوئے۔ اگر یہ چھوڑ دیا تو پورے شہر میں تمہیں کوئی مکان نہیں ملے گا، پھر دونوں کسی سڑک کنارے خیمہ لگا لینا۔ ڈیلر نے طنزیہ انداز میں دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور وہ دونوں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اجنبی مہربان سے خود ہی نپٹ لیتے ہیں۔ نعیم یہ کہتے ہوئے اٹھا اور گلزار کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈیلر کے دفتر سے باہر لے آیا۔ ڈیلر سے پنگا لینے کا مطلب بے گھر ہونا تھا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچے تو سب ٹھیک تھا۔ اس کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ ایک ہفتہ بخیر و خوبی گزرنے کے بعد ایک رات گلزار اپنے بیڈ روم میں سویا ہوا تھا کہ اچانک آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ بدل کر دوبارہ سونے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ بستر پر موجود ہے۔ وہ سمجھا شاید نعیم اس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا ہے۔ چند لمحے بعد ہی اسے گرم سانسوں اور خراٹوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے بیزاری کے عالم میں اسے ایک دو بار کونیاں ماری کہ شاید اس طرح وہ یہ سلسلہ بند کر دے، لیکن اس سے کچھ فرق نہ پڑا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، کسی نے روشنی کا بٹن آف کر دیا تھا۔ گلزار نعیم کو کوستے ہوئے اٹھا اور روشنی کا بٹن آن کر دیا۔ روشنی میں اس نے اپنے بیڈ پر بھیانک منظر دیکھا تو خوف کے عالم میں چیخ اٹھا۔ اس کے بستر پر ایک عمر رسیدہ بھیانک چہرے والی عورت لیٹی ہوئی تھی، جس کی سانسوں اور خراٹوں نے کمرے کا ماحول تاہوالا کر دیا تھا۔ گلزار کی خوفناک چیخ سے نعیم ہڑبڑا کر اٹھ چکا تھا اور وہ آنکھیں ملتے ہوئے اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا ہوا گلزار، کیا ہوا؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا؟ گلزار دیوار سے لگا خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ نعیم کو اس بھیانک عورت کے بارے میں بتائے جو اس کے بستر پر اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، لیکن خوف اور دہشت نے اس کی زبان گم کر دی تھی، حتیٰ کہ حلق بھی خشک ہو چکا تھا۔ نعیم مسلسل اس سے پوچھ رہا تھا اور وہ سہما ہوا اپنے بستر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر بڑی مشکل سے اس نے انگلی سے اپنے بستر کی جانب دیکھنے کا اشارہ کیا۔ نعیم نے اس طرف دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ نعیم نے اسے پانی لا کر دیا تاکہ وہ کچھ بتانے کے قابل ہو سکے۔ پانی پینے کے بعد گلزار کچھ بتانے کے قابل ہوا۔ نعیم، میں نے سوتے میں اچانک محسوس کیا کہ کوئی میرے ساتھ بستر پر لیٹا خراٹے لے رہا ہے۔ میں سمجھا کہ شاید تو ڈر کی وجہ سے میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا ہے۔ مسلسل خراٹوں نے مجھے بیزار کر دیا تو میں نے اٹھ کر بتی جلائی اور پھر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ایک کری شکل عمر رسیدہ عورت میرے بستر پر موجود تھی، جس کے خوفناک خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ نعیم یہ سب سن کر پریشان ہو گیا۔ خوف نے اس کے اعصاب پر بھی سواری کر لی۔ وہ رات دونوں نے جاگ کر گزاری۔ اگلی صبح وہ گھر کے قریب ایک دینی مدرسہ کے قاری صاحب سے ملے اور انہیں اپنی تمام بپتا سنائی اور ان سے روحانی مدد طلب کی۔ قاری صاحب تمام کچھ سننے کے بعد بولے، تم لوگ شریف ملک کے گھر میں رہتے ہو؟ دونوں یک زبان بولے، جی ہاں۔ قاری صاحب نے ایک طویل ہنکارہ بھرا۔ اس کے بعد جو انہوں نے بتایا وہ سن کر دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ دیکھو برخوردار، اس گھر میں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ وہ نہ جانے کب سے یہاں رہ رہے ہیں، لیکن کبھی کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کیا جب تک کہ گھر کے مکین ان کو تنگ نہ کریں۔ دو تین باتوں کی وجہ سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں اور مکینوں کو دکھائی دینے لگتے ہیں، ورنہ کسی کو ان کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا۔ کون سی دو تین باتوں کی وجہ سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں؟ گلزار نے بے قراری کے عالم میں پوچھا۔ ایک، جب گھر میں گائے بھینس کا گوشت پکے، اور دوسرا جب کوئی مسحور کن خوشبو پھیلائی جائے۔ قاری صاحب نے بتایا تو گلزار نے خونخوار نظروں سے نعیم کی جانب دیکھا۔
میں نے تمہیں گائے بھینس کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا نا نہیں؟ مگر تمہیں کون سمجھائے؟ تمہارا تو خاندان جب تک گائے بھینس کا گوشت نہ کھا لے اسے چین نصیب نہیں ہوتا۔ قاری صاحب، اس لاڈلے نے 2 ہفتے قبل میرے منع کرنے کے باوجود بڑا گوشت گھر میں پکایا تھا۔ اس کے پاس بے شمار پرفیومز بھی ہے، جب تک خوشبو نہ لگا لے گھر سے نہیں نکلتا۔ یہ سب اس کا کیا دھرا ہے، میں خواہ مخواہ ان کا نشانہ بن رہا ہوں۔ گلزار نعیم کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے پھٹ پڑا۔ نعیم بھی اپنے موقف پر ڈٹ گیا، لیکن قاری صاحب نے دونوں میں بیچ بچاؤ کرا دیا۔ اب کیا کریں قاری صاحب؟ نعیم نے حل دریافت کیا۔ آپ لوگوں کو 2 تعویذ لکھ کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ گھر کے داخلی دروازے پر لٹکا دیں اور دوسرا پانی کی بوتل میں ڈال کر پانی کا پورے گھر کے در و دیوار پر چھڑکاؤ کرو۔ دونوں قاری صاحب سے تعویذ لے کر گھر آ گئے۔ انہوں نے قاری صاحب کی ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ دن تو خیریت سے گزر گیا، لیکن رات کو جب سونے کا وقت آیا تو گلزار نے اپنے بستر پر سونے سے انکار کرتے ہوئے نعیم کے ساتھ لیٹنے پر اصرار کیا۔ نعیم کو تعویذ کی وجہ سے کافی ڈھارس تھی، اس لیے وہ گلزار کو اپنے بستر پر سلا کر خود اس کے بستر پر جا لیٹا۔ گلزار کو سوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اسے ڈرائنگ روم سے کچھ عجیب آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہو۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگائی اور ٹی وی لاؤنج کی لائٹ جلا کر دیکھا تو آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ لاؤنج کی دیوار پر خون بہہ رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی نعیم کو جگایا جو خواب خرگوش کے مزے لیٹ رہا تھا۔ خون پانی کی طرح مسلسل بہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ساتھ کئی جانوروں کو ذبح کیا گیا ہے۔ دونوں ڈر کے مارے گھر سے نکل کر باہر گلی میں آ گئے۔ دونوں خوف اور دہشت سے بری طرح لرز رہے تھے۔ رات کا بقیہ حصہ انہوں نے گلیوں کے چکر کاٹتے ہوئے گزارا۔ اگلے دن انہوں نے گھر خالی کر دیا۔